بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل آؤ قصہ سننے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھا جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان، جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی اور مرفع الحالی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دو، تو اس کے اندر ڈال دیا گیا اور اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنسو روا ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتیں جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے
تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رات کے وقت مدینہ کی گھاٹیوں میں مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی آواز سنی جو بیہودہ الفاظ کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے گھر کی دیوار پھاندی اور فرمایا، اے خدا کے دشمن، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے خدا تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے خدا کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے تجس یعنی ٹوہ لگانا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، سورۃ حجرات کی آیت ہے، یعنی ٹوہ مت لگاؤ۔ دوسرا، آپ دیوار پھاند کر آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یعنی گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اور تیسری نافرمانی یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اجازت اندر داخل ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، سورۃ نور کی آیت ہے، یعنی کسی کے گھر طلب اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اور ان کو سلام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرے ساتھ نیکی کرو گے اگر تم مجھے معاف کر دو؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور اس آدمی کو چھوڑ دیا۔